اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ صرف ایک پارٹی ہے جس کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن کب ہونے، نہ نگران حکومت کو پتا ہے، نہ مجھے پتا ہے، نہ الیکشن کمیشن کو پتا ہے. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں ان کو مل رہی؟ وہ اس حد تک بالکل بجا فرماتے ہیں کہ نگران حکومت کو نہیں پتا کہ کس تاریخ کو الیکشن ہوں گے. اگر آپ کو پتا چلے تو مجھے بھی بتا دیجیے گا، کیونکہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کب اپنا جو حلقہ بندیوں کا کام ہے وہ مکمل کرتی ہے اور تاریخ کا اعلان کرتی ہے. میرے خیال میں اس میں بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا اور اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الیکشن ایکٹ بہت واضح ہے کہ الیکشن کی مہم کے لیے ان کو کم از کم 54 دن 54 ڈیز وہ دیں گے. مجھے امید ہے کہ جلد ہی، اور کم از کم جب یہ حلقہ بندیاں مکمل ہوں گی تو اس سے کچھ دن پہلے یا بعد میں، یہ میرا اندازہ ہے کہ وہ الیکشن کا شیڈیول اور ایک تاریخ دے دیں گے. اب دیکھیں سولنگی صاحب، یہ اب ایک مفروضہ ہے کہ ظاہر ہے جس طرح صدر صاحب نے بھی خط لکھا ہے اور پی ٹی آئی کی پوری کوشش بھی ہے کہ یہ ایشو سپریم کورٹ آف پاکستان جائے، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جائے وہاں پہ اور وہ فیصلہ ہو. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ایشو سپریم کورٹ آف پاکستان چلا جاتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ 48(5) کے تحت اب صدر صاحب کا یہ اختیار ہے اور 90 دنوں میں الیکشن ہونے چاہیے، تو اب آپ کی پوزیشن یہ ہوگی کہ دو اداروں کے درمیان یہ نگران حکومت ہوگی، ایک سپریم کورٹ آف پاکستان، دوسری الیکشن کمیشن. تو اب آپ کو ایک پوزیشن لینی پڑے گی، یا صدر صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا یا پھر آپ کو الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. تو کیا پوزیشن ہوگی آپ کی؟ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہماری حکومت کی جو سمجھ ہے، جو ہمارے قانونی ماہرین نے اب تک ہمیں بتایا ہے، اس کے تحت اب الیکشن کمیشن ہی تاریخ کا اعلان کرے گا اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا، ویسے ایک سوال یہ بھی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی طرف آتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے ابھی کنوکٹڈ ہیں اور وہ 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں. جب وہ آئیں گے تو دو پوزیشنز ہوں گی. ایک پوزیشن یہ ہوگی کہ گورنمنٹ نے ان کو گرفتار کر کے انہیں جیل بھیجنا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ جب ایک مجرم یا ملزم جو کنوکٹڈ ہو وہ آئے اور اس کو ظاہر وہیں پہ پہنچانا ان کا فرض ہوتا ہے جہاں سے وہ گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو ایک سیف ایگزٹ دیں اور وہ اپنے گھر تشریف لے جائیں. تو پوزیشن کیا ہے گورنمنٹ کی اس پہ؟ میرے خیال میں اس میں بہت سارے مفروضے شامل ہیں آپ کے بیان میں. جب وہ تشریف لائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کسی عدالت جائیں، ہو سکتا ہے عدالت ان کو کوئی تحفظ دے، ہو سکتا ہے نہ دے. جو بھی ملک کا قانون ہے اور جو عدلیہ کے احکامات ہیں ان پر عمل ہوگا. ٹھیک ہو، اس کے مطلب وہ فیصلہ نواز شریف اور اس کے بعد عدلیہ کرے گی، اور جب یہ وقت آئے گا تو پھر گورنمنٹ جو ہے فیصلہ کرے گی. اچھا، یہ ایک سائفر کیس کی طرف آتے ہیں. ظاہر ہے آج عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت نہیں ہو سکی، اور یہ وہ کیس ہے جو اسی گورنمنٹ نے تیار کیا تھا. ایف آئی اے نے کیس تیار کیا اور اب گورنمنٹ کی طرف سے یہ جواز عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ سائفر گم ہے، اور جج صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ سائفر تھا تو کدھر گیا. تو آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ سائفر جو آیا تھا اس کے بعد وہ گم ہو گیا، کدھر چلا گیا؟ کوئی اس کی پوزیشن کیا ہے؟ میرے خیال میں سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی پہلے ہی یہ بات کہہ چکے ہیں، آن کیمرہ کہہ چکے ہیں کہ ان سے کہیں گم ہو گیا. تو ہم ابھی تک اسی بیان پر کھڑے ہیں جو ان کا اپنا بیان ہے. تو باقی آپ کے علم میں ہے کہ جو اوریجنل جو دستاویز ہے وہ تو وزارت خارجہ میں ہوتا ہے. تو کاپی گم ہوئی ہے بیسیکلی، اوریجنل ابھی ہے ہمارے پاس؟ میری معلومات جی اوریجنل ہے. میری معلومات کے مطابق جو خان صاحب کے پاس تھا وہ اس کا پیرافریز ورژن ایک طرح سے تھا جو انہوں نے غائب کیا ہے بقول ان کے. ٹھیک، اور آپ کی انویسٹیگیشن اس پہ مکمل ہے کہ وہ واپس نہیں گیا اور وہ پرائم منسٹر صاحب سے، اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب سے واقعی گم ہو گیا؟ دیکھیں، ایک صاحب جو کہ ایک بہت ذمہ دار عہدے پر ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے گم ہوا ہے اور ہماری حکومت کو ابھی تک نہیں ملا. تو ہماری پوزیشن یہی ہے کہ وہ گم ہے. یہ تو اب خان صاحب بتائیں گے کہ انہوں نے کہاں گم کیا اور کیسے گم کیا.
اور لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کاپی تھی، بیسیکلی وہ اوریجنل نہیں تھا؟ جی میری جو سمجھ بوجھ ہے، جو کچھ میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ اوریجنل جو سائفر ہے وہ ہمیشہ وزارت خارجہ کے پاس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو، ایسے یہ فرمائیے آج کیونکہ فواد صاحب نے جوائن کر لیا ہے اور الیکشن کمیشن کو ریزرویشنز ہیں ان کے ساتھ، انہوں نے باقاعدہ خط لکھ دیا ہے پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کہ آپ یہ سیاسی وابستگی سے ریلیٹڈ لوگوں کو کیبنٹ کا حصہ نہ بنائیں۔ تو اس پہ گورنمنٹ کا کیا رسپانس ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کی کیبنٹ کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کا پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ تعلق تھا، ایون توقیر شاہ صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ ہیں، جازیم خان صاحب ہیں، احد چیمہ صاحب ہیں، پھر شاید اشرف تارڑ صاحب ہیں، سمیع سعید صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ میری معلومات کے مطابق جو خط سامنے آیا ہے جس کا جواب پرنسپل سیکرٹری صاحب دیں گے، اگر یہ خط جینوئن ہے، ابھی تک تو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، میری گفتگو نہیں ہوئی ہے پرنسپل سیکرٹری سے، لیکن اگر یہ درست بھی ہے تو پرنسپل سیکرٹری صاحب اس کا جواب دیں گے۔ جو خط میں نے دیکھا ہے اس میں کسی شخص کا نام نہیں ہے، جو نام آپ نے لیے وہ اس میں نہیں ہے، لیکن اگر اشارہ ان لوگوں کی طرف سے ہے تو میری معلومات کے مطابق ان تمام لوگوں کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ یہ اعتراض الیکشن کمیشن کی طرف آ رہا ہے تو پھر آپ ان تمام لوگوں کا جن کی وابستگی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے یا کسی پولیٹیکل پارٹی سے، ان سب کو فارغ کر دیا جائے گا؟ یہ آپ کا مفروضہ ہے، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میری معلومات کے مطابق ان میں سے کوئی بھی شخص ان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ لیکن جازیم خان صاحب دیکھیں نا، وہ پچھلی گورنمنٹ کا حصہ تھے اور اب ان کے پاس 6 پورٹ فولیوز ہیں۔ توقیر شاہ صاحب سی ایم صاحب کے جب میاں شہباز شریف صاحب سی ایم تھے اور اس وقت ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، وہ سیکرٹری ٹو سی ایم تھے، پھر وہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر رہے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ 16 مہینے، پھر احد چیمہ صاحب جو ہے باقاعدہ ان کی بیک گراؤنڈ ہے ایک، پھر وہ منسٹر بھی رہے ان کے ساتھ، پھر آج بھی وہ منسٹر ہیں۔ اسی طرح شاید اشرف تارڑ صاحب جو ہیں وہ 22ویں گریڈ کے آفیسر تھے، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے مسلسل کام کیا، سمیع سعید صاحب نے مسلسل میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا۔ یہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے یہ تمام سابق سول سرونٹس ہیں، اور تمام سول سرونٹس جو بھی حکومت ہے اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہو۔ میں 5 سال ریڈیو پاکستان کا ڈائریکٹر جنرل رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے۔